باقی سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں اور آپ رسول پاک کے مراد ہیں۔ مانگ کے لیے اللہ تعالیٰ سے، اللہم اعز الاسلام بایمان عمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو، اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو اللہ نے واقعی عزت عطا فرما دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر اللہ تعالیٰ نے قریباً 18 آیتیں قرآن پاک میں نازل فرمائی ہیں۔ جی آپ رائے پیش کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ایسے کر لیں، ادھر قرآن نازل ہو جاتا کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں ویسے ہی کر لو، اور آپ فخر کرتے تھے کہ بہت ساری آیتیں ہیں جو میری رائے پر نازل ہوئی ہیں، میں نے گزارش کی، میں نے مشورہ دیا، میرے مشورے کے مطابق اللہ نے قرآن اتارا۔ چنانچہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا نتخذ المقام مصلی، کیا ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز نہ بنائیں، یعنی مقام ابراہیم کے سامنے نماز نہ پڑھا کریں؟ یہ آپ نے ایک رائے پیش کی تو قرآن نازل ہوا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم کے مقام پر نماز پڑھا کرو۔ یہ آیت آپ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کروڑوں لوگ مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے ہیں، ہر طواف کے بعد یہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھنا ہر طواف کے بعد واجب ہے، چاہے طواف نفل ہی ہو، طواف چاہے نفل ہی ہو، لیکن جب طواف شروع کر لیا تو اس کے ساتھ 2 رکعت پڑھنا واجب ہو گیا۔ فرض ہو طواف، واجب ہو طواف، نفل ہو طواف، کوئی بھی طواف ہو، اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا واجب ہے۔ اس کو کئی لوگ کہتے ہیں کہ 2 نفل نہیں ہے، یہ بھائی یہ واجب ہے۔ چونکہ یہ واجب ہیں اس لیے ان کو عصر کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے، ان کو فجر کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے، نفل نہیں پڑھے جا سکتے، لیکن یہ جو 2 رکعتیں ہیں یہ عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے حکم فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ حکم الہی ہے، یہ نفل نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو لوگ وہاں 2 رکعت پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک یہ ادا ہوتے رہیں گے، کروڑوں اربوں لوگ یہ رکعت پڑھ رہے ہیں، یقیناً ان کا ثواب جناب عمر فاروق کو جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے دلالت کی الدال علی الخیر کفاعلہ۔ حدیث نبوی ہے کہ نیکی پر دلالت کرنے والا، یعنی نیکی کی رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کا پورا ثواب پاتا ہے۔ اور اس سے علماء کی شان نظر آتی ہے کہ علماء لوگوں کو نماز سکھاتے ہیں، لوگوں کو حج کی تلقین کرتے ہیں، لوگوں کو صدقہ و خیرات کی تلقین کرتے ہیں۔ جو جتنا ثواب صدقہ کرنے والوں کو ہوتا ہے، نماز پڑھنے والوں کو ہوتا ہے، جتنا ثواب حج کرنے والوں کو ہوتا ہے، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ علماء کو بھی عطا فرماتا ہے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کیا ہے، اس لیے علماء کا مقام ہے۔ تو دوستو یہ ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں آ کر بیٹھ جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، آپ کی زوجہ محترمہ ساتھ تھی، جناب فاروق اعظم آ کر بیٹھ گئے، حضور نے فرمایا کہ تم بھی کھا لو، تو کھانے لگے۔ تو زوجہ محترمہ جو تھی امہات المومنین سے ام المومنین ہیں، غالباً حضرت عائشہ صدیقہ ہیں یا کوئی دوسری ہیں، ان کی انگلی کے ساتھ حضرت عمر کی انگلی لگ گئی، آپ کی زبان سے اوہ نکلا، اور آپ نے کہا لو اطعت فیکن ما رأتکن عین، اگر میری بات مانی جاتی تو اے ازواج مطہرات کوئی آنکھ تمہیں دیکھ نہ پاتی، اگر میری بات مانی جاتی تو کوئی آنکھ تمہیں دیکھ نہ پاتی۔ یعنی میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ امہات المومنین کو حجاب میں ہونا چاہیے، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے آیہ مبارکہ قرآن پاک کے اندر نازل فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، آئندہ حضور کی بیویوں سے کوئی بات کرنا چاہے تو پردے میں رہ کر بات کرے۔
سامنے آ کر بات نہیں کر سکتا۔ یہ آیہ مبارکہ آپ کی رائے پر اللہ نے نازل فرمائی۔ اور شراب کے بارے میں آپ نے عرض کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کا دین خراب کرتی ہے، لوگوں کا عقل خراب کرتی ہے، اس کے لیے کوئی بیان نازل ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ شراب کے اندر تمہیں کچھ بہتریاں بھی نظر آتی ہیں، لیکن اس کے فساد اس کی بہتریوں سے زیادہ ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ شراب کے اندر کوئی بہتری بھی ہے اور اس میں خرابیاں بھی ہیں، اور اس کی خرابیاں اس کی خیر سے زیادہ ہے۔ تو کئی سارے لوگوں نے پھر شراب چھوڑ دی کہ جب اس میں برائیاں زیادہ ہیں تو اس کو ترک کر دیا جائے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ پیتے تھے کیونکہ حرام نہیں کی گئی تھی۔ پھر حضرت عمر فاروق نے عرض کیا، دعا کی، یا اللہ اس کے بارے میں کوئی شافی بیان نازل فرما۔ پھر ایک اور آیت نازل ہوئی، وہ 5ویں سپارے کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے مومنو جب تم نشے کے حال میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کیونکہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لوگ پیتے تھے تو نشہ بھی ہو جاتا تھا، تو فرمایا کہ جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ آؤ حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تمہیں پتہ نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اور بہت سارے لوگوں نے شراب چھوڑ دی، لیکن کم از کم ہر بندے نے یہ سمجھ لیا کہ نماز کا وقت قریب ہو تو پھر نہیں پینی ہے۔ تو نماز کے وقت کے قریب میں نہیں کوئی پیتا تھا اور لوگ چھوڑ گئے بہت سارے، پھر بھی شراب چل رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے پھر عرض کیا اور دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح اور شافی بیان نازل فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت نازل فرمائی جو 7ویں سپارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ شراب اور جوا اور تیر بازی، یعنی وہ تیروں سے فال نکالتے تھے، یہ شیطانی کام ہیں، گندے کام ہیں، رجسن گندے ہیں، من عمل الشیطان شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ ان سے باز آ جاؤ، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو جس جس کے گھر میں بھی شراب تھی اس نے اٹھا کر باہر پھینکی، حتیٰ کہ کئی دنوں تک مدینہ شریف کی گلیوں میں نالیوں کے اندر شراب کی وجہ سے بو آتی رہی۔ اتنی لوگوں نے شراب گھر سے نکال کر پھینکی اور بہائی کہ کئی دن تک اس کا اثر محسوس ہوا، کسی نے بھی پھر ایک قطرہ اپنے گھر کے اندر باقی نہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے شراب سے پورے معاشرے کو مکمل صاف فرما دیا۔ یہ کس کے کہنے پر نازل ہوا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آج آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں مسلمانوں میں سے، جی کوئی 1% ہوں گے، 2% ہوں گے، 3 کر لیں، 4 کر لیں، 5 کر لیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ 99% جو مسلم پاپولیشن ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے شراب سے بچایا ہوا ہے، تو یقیناً یہ ثواب بھی حضرت فاروق اعظم کو جا رہا ہے۔ یہ ہیں حضرت فاروق، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ حضرت فاروق اعظم جب خلیفہ بنتے ہیں تو سبحان اللہ فتوحات کا ایسا سیلاب آیا کہ ملک فتح نہیں ہوئے بلکہ بڑے بڑے بر اعظم فتح ہو گئے، بڑے بڑے بر اعظم فتح ہو گئے۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ آپ کے دور میں 3,500 سے زیادہ شہر اسلام کے اندر آئے، اور اندازہ لگایا گیا ہے جتنے ممالک آپ کے دور میں فتح ہوئے ہیں کہ وہ 22 لاکھ مربع میل بنتا ہے، اتنا آپ نے فتوحات فرمائی ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ افریقہ کا اکثر علاقہ فتح ہوا آپ کے دور کے اندر، ایران فتح ہوا، عراق فتح ہوا، خراسان فتح ہوا، اور پھر یہ ترکی کے جو یہ رشیا کے علاقے، آج یہ جو آذربائیجان اور قازقستان، یہ کوئی چھوٹے ملک ہیں، یہ سارے کس نے فتح کیے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو عمر بن خطاب کو دین کے اندر داخل کر دے۔
تو اللہ نے واقعی عزت عطا فرما دی، اور وہ شمع اسلام جو ایک کمرے کے اندر چل رہی تھی وہ صحن کعبہ میں آ کر چمکنا شروع ہو گئی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں مسلمان تھے، ایک کم 40 لوگ اسلام پہلے لا چکے تھے، آپ کے اسلام لانے سے 40 کا عدد پورا ہوا، تو بڑی جرت کا بندہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کو عطا فرمایا، اور آپ کا روب تھا، جلال تھا، بڑا اونچا قد تھا، عام لوگوں میں اونچے تھے، کہ ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ سرکار نے فرمایا کہ درم تک معاف ہے، تو اگر لگی ہوئی ہو کوئی نجاست اور نماز پڑھ لی جائے تو معاف ہے، وہ درم کتنا ہوتا ہے؟ آپ نے اپنا انگوٹھا دکھایا، یعنی آپ کا انگوٹھا جو تھا اس کی وہ ناخن اتنا بڑا تھا کہ درم کے برابر، جیسے 50p کا کوئن ہوتا ہے۔ خچر کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے تو آپ کے پاؤں زمین کے ساتھ رگڑ رہے ہوتے تھے، جی تو جلال تھا، روب تھا، اور اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ اور حاکم ہونے کے باوجود ان کی سادگی اور ان کی عاجزی کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ میں نے یہ واقعہ پہلے بھی شاید سنایا تھا کہ ایک مرتبہ شام کے اندر مسلمانوں کی جنگ ہوئی، تو جو عیسائیوں کا کمانڈر ان چیف تھا، ان کا فوج کا جو سپاہ سالار تھا، اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس کا نام تھا ہرمزان۔ اس کو گرفتار کر کے اس کے بازو باندھے ہوئے ہیں اور اس کو مسجد نبوی میں لا کر بٹھایا گیا۔ وہ اپنے ذہن میں تصور کر رہا تھا کہ کوئی بڑا محل ہوگا ان کے بادشاہ کا، کوئی بڑے تخت کے اوپر بیٹھا ہوگا، اور کوئی بڑا سا اس نے سر کے اوپر تاج رکھا ہوگا، کوئی بڑا روب ہوگا، بڑا دبدبہ ہوگا، کوئی بڑا پروٹوکول ہوگا، لیکن وہ بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پوچھتا ہے اس شخص سے کہ جس نے اس کو پکڑا ہوا تھا کہ تمہارا بادشاہ کدھر ہے؟ کہنے لگے وہ سویا ہوا ہے۔ ایک شخص مسجد کی صحن میں سویا ہوا تھا اور اس نے اپنے سر کے نیچے پتھر رکھا ہوا ہے اور پسینے کے ساتھ شرابور ہے، پسینہ اس کا بہہ رہا ہے اور سر کے نیچے پتھر رکھ کر مسجد میں سویا ہے۔ تو کہا کہ یہ ہیں ہمارے امیر المومنین۔ تو ہرمزان کہنے لگا کہ اے عمر، یہ ان الفاظ لکھے ہوئے ہیں کتابوں کے اندر، ناسخ التواریخ وغیرہ کے اندر، کہ اے عمر، تو نے عدل کیا ہے تو تو بے خوف سو رہا ہے، اور ہمارے حکمران ظلم کرتے ہیں اور ان کو اپنے محلات کے اندر بھی نیند نہیں آتی، اور تو سر عام سویا ہوا ہے، تجھے ڈر کوئی نہیں، اس لیے ہے کہ تو نے عدل قائم کیا ہے۔ اور یہ صحیح ہے۔ آج ہمارا ملک پاکستان کتنا سا ملک ہے جی، سلطنت فاروق اعظم کے اندر اس کو ڈالا جائے تو میرا خیال ہے بغیر نشانی کے نظر نہ آئے۔ تو ہمارے حکمرانوں کا آج کیا عالم ہے کہ کتنے محافظین پیچھے آ رہے ہیں، کتنی گاڑیاں پیچھے آ رہی ہیں، کتنی گاڑیاں آگے آ رہی ہیں، یعنی کوئی بڑا مجرم پکڑ کے لے جا رہے ہیں۔ یہ کیفیت ہے۔ میں نے ایک فوٹو دیکھی کہ لندن کے اندر ایک جج وہ سائیکل کے اوپر جا رہا ہے اپنی نوکری کے لیے، اپنے گھر سے سائیکل کے اوپر جا رہا ہے، جی چیف جسٹس ہے اور سائیکل کے اوپر عدالت کے اندر جا رہا ہے۔ اور ہمارے جج پاکستان کے، ذرا ان کا پروٹوکول دیکھو، ان کی سیکورٹی دیکھو کہ کتنے لوگ آگے جا رہے ہیں، کتنے لوگ پیچھے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اس بدبخت نے ظلم ہی اتنا کیا ہوا ہے کہ اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مجھے ضرور مار دے گا۔ تو یہ ہمارا حال، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔